الحمد لله والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، دنیا میں انسان صبح کرتا ہے تو پوری دنیا، چاہے ہندوستان ہو، امریکہ ہو، لندن ہو، کوئی بھی ملک ہو، اور کوئی بھی انسان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو، ایک مسلم قاعدے کے ساتھ آنکھ کھلتا ہے۔ مسلم قاعدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی مانے، اس کا کوئی انکار نہ کرے، اس کو مسلم کہے۔ جیسے 2 دونی 4، دنیا میں کوئی بھی مانتا ہے کہ 2 دونی 4 ہے، 16 نہیں ہے، اس کو مسلم کہے۔ اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ صبح میں اٹھ کے ہر انسان دفع مضرت اور جلب منفعت سے کام لیتا ہے۔ دفع مضرت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تکلیف والی چیز میرے پاس نہ آئے، کوئی ٹینشن نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے۔ اور جلب منفعت کا مطلب ہے کہ کہاں سے بھی مجھے فائدہ پہنچے، راحت پہنچے، آرام پہنچے، کوئی بھی ہو۔ ہر ایک کے دماغ کے اندر یہ ہے کہ مجھے راحت پہنچے اور تکلیف والی چیز میرے پاس آئے نہ ختم ہو جائے، اس کو جلب منفعت میں دفع مضرت کہتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ ایسا فائدہ جو باقی رہنے والا ہو، اور ایسا فائدہ جو خالص اور پیور ہو، ہر ایک اس کو تلاش کرتا ہے۔ ایک آدمی کو یوں کہہ دیا جائے کہ آپ کو بنگلے میں رہنا ہو تو 1 ہفتے رہنے کا، یہ بنگلے میں رہنا ہو تو 1 ہفتے رہنے کا، لیکن اس مکان میں رہنا ہو تو ہمیشہ رہنے کا، کبھی خالص نہیں کرنے کا، تو مالک۔ تو دنیا کا ہر عقل مند اس کو پسند کرتا ہے کہ باقی رہنے والا لے لے اور ہفتے والے کو ہم چھوڑ دیں۔ ایک قاعدہ سب مانتا ہے۔ اسی طرح بڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، بڑا فائدہ اور بڑی راحت حاصل کرنے کے لیے اگر تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے تو ہر ایک تکلیف اٹھا لیتا ہے، کیونکہ سامنے بڑا فائدہ ہے۔ ایک آدمی کو یہ کہہ دیا جائے کہ اگر تو 1 مہینہ دھوپ میں کھڑا رہے تو تجھے ایسی بنگلے میں رہنے کا ملے گا ہمیشہ، اور تجھے ابھی سے رہنا ہو اور 1 مہینے دھوپ میں کام نہیں کرنا ہے تو پھر رہے، لیکن مہینے کے بعد خالی کر دینے کا۔ تو ہر ایک یوں سمجھتا ہے کہ چاہے 1 مہینہ تکلیف رہے گی اٹھا لوں، لیکن مجھے اس کے بدلے میں قائم دائم راحت ملے گی، ہمیشہ کا بنگلہ ملے گا۔ یہ قاعدہ ہر ایک کے دماغ میں ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پاس 2 باتیں لے کر پہنچائے، بصیرن و نذیرن۔ بصیرن و نذیرن۔ بصیرن کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی خوشخبری دی، اور نذیرن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کی نہ برداشت ہو سکے ایسی تکلیفوں سے بچایا جہنم سے، اس کی خبر دی کہ جیسے دنیا میں 2 چیزیں ہیں، راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، لیکن یہاں کی راحت ڈپلیکیٹ اور یہاں کے تکلیف بھی کیا ہے، وقتی۔ لیکن نبی پاک صاحب نے نبوت کی بلندی پر چڑھ کے یوں کہا کہ مرنے کے بعد 2 چیزیں ہیں، ہمیشہ کا نفع اور پیور نفع و جنت، اور ہمیشہ کی تکلیف نہ برداشت ہو سکے وہ، اور وہ کیا ہے، جہنم۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نبی پاک علیہ السلام کی جو ڈیوٹی تھی جنت سنانے کی اور جہنم سے ڈر سنانے کی، تو جہنم کا تذکرہ قرآن میں دیکھو جگہ جگہ نبی پاک صاحب نے اتنا بیان کیا کہ ان کے سامنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذہن ایسا بہا کہ یہ تکلیف تو کوئی چیز نہیں دنیا میں۔ پیسے کی محبت کے باوجود زکوٰۃ دے دینا، میٹھی نیم کو چھوڑ کے نماز پڑھ لینا، اللہ کے دین کے لیے ہاتھ پیر ہلا کے تھک جانا، یہ تکلیف کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ جہنم کی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ چنانچہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک وہ آدمی جس نے پوری زندگی عیش و عشرت میں گزاری، راحت میں گزاری، بھول سے بھی تکلیف دیکھی نہیں، وہ مر گیا لیکن کفر کے ساتھ مرا۔ اب اس کو جہنم کے اندر خالی وہاں کی گرم ہوا لگے گی، اور پھر اللہ کہے گا فرشتوں کو اس کو پوچھو کبھی کوئی راحت دیکھی؟ وہ یوں کہے گا کہ میں تو زندگی میں کبھی راحت نہیں دیکھی۔ یعنی جہنم تکلیف کی جگہ ہے، تو اتنی اصلی تکلیف کہ وہاں کی خالی گرم لہر سے زندگی بھر کی راحت جو اس نے اٹھائے بھول جائے گا۔ اور ایک وہ آدمی جو پوری زندگی شریعت کی پابندی کی، یہاں تکلیف میں رہا، اور ان کو ذرا سا جنت کی واو لگا دے گی، جنت کی لہر آ جائے گی آرام کی، اس کو پوچھا جائے گا، وہ یوں کہے گا کہ خدا کی قسم میں نے تو زندگی میں کبھی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ اتنی آرام کی جگہ جنت اور اتنی تکلیف کی جگہ جہنم۔ چنانچہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جانے والوں کے طبقات بتلائے، جہنم میں جو تکلیفیں ہیں اس کی الگ الگ قسم کی شکلیں بتائی، قرآن کریم نے بھی بتائی۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے سعور ہکوا سعودا، جہنم میں ایک طبقہ ایسا ہوگا اس کو اللہ جو عذاب دے گا آگ کے پہاڑ ہوں گے۔ یہ کوئی اخباری بات نہیں ہے، قرآن میں ہے، آگ کے پہاڑ ہوں گے۔ سعور ہکوا سعودا، اب سبحانہ و تعالیٰ زبردست اس کو مکلف کرے گا کہ آگ کے پہاڑ پر چڑھ، اور وہ بیچارہ آگ کے پہاڑ پر چڑھے گا، کتنے سالوں کے بعد اس کی چوٹی پر پہنچے گا، پھر فرشتہ دھکا مار دے گا، پھر لڑکتا نیچے آئے گا۔ سعور ہکوا سعودا قرآن میں ہے۔ اب قرآن میں اللہ نے کیوں کہا؟ تاکہ ہم اس کو سنیں، لیکن ہم نے دوسری باتیں بہت سنی، لیکن قرآن کریم جو خاص باتیں ہمارا ذہن بنانے کے لیے، تاکہ دنیا کی کتنی بڑی تکلیف ہلکی لگے، اس کو ہم نے اتنا پڑھا نہیں سنا نہیں جتنا سننا چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے توفیق دیا تھوڑا سنیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سعور ہکوا سعودا، ہم اس کو زبردستی اوپر چڑھائیں گے۔ سعودا مانے پہاڑوں پر چڑھائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سعودن مانے آگ کے پہاڑ ہوں گے، اور اس آگ کے پہاڑ کے اوپر وہ کیا ہے؟ چڑھے گا۔ چڑھنے کے بعد پھر لڑکا دیں گے، پھر چڑھے گا، اور بدن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اتنا بڑا بدن کر دیا جائے گا کہ اس کی دار احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ اب اتنی دار کے لیے اتنا منہ، تو احد پہاڑ کے لیے کتنا بڑا منہ ہوگا؟ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی ران، یہ ران جو ہے وہ ران اتنی بڑی کر دی جائے گی ایک جہنمی کی، کہ دو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں 500 کلومیٹر کا انتر ہے، 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اگر اپنی ران بھرے تو فیضا بھر جائے، ایسی ران، کیونکہ وہ تو بہت بڑی دنیا ہے۔ ارضھا کارض السماوات والارض، دنیا تو آخرت کے مقابلے میں چنے کا دانہ لگے، تو وہاں کے انسان بھی اتنے بڑے کر دیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان جو دنیا میں اتنے چھوٹے انسانوں کو ڈال دے تو جیسے کوئی مچھر کو پکڑ کے ڈالے تو پتہ بھی نہ چلے، یوں ہی جل جائے، تو وہاں کی آگ کے ساتھ اس کا بدن اتنا بڑا ہوگا۔ آپ نے صاحب نے فرمایا کہ اس کی بدن کی چمڑی، یہ بدن کی چمڑی ہماری تو ایک انچ بھی نہیں ہے موٹی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 42 ہاتھ موٹی ہوگی، اور پہاڑ جتنا پہاڑ دھار فٹ کر لے گی، اتنی بڑی دھاریں فٹ کریں گے تو اس کا منہ کیسا، اس کی بدن کیسا، چوڑا چکلا بدن، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ اس کے دو شانوں کے بیچ کا انتر ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک پہنچے تو 3 دن تک گھوڑا چلے، اتنا بڑا ہوگا۔ دیکھو ماں کے پیٹ میں بچہ اتنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت کو سمجھانے کے لیے دنیا میں مثال پیش کی ماں کا پیٹ۔ اس بچے کو اگر تھوڑی عقل دے دی جائے، اور عقل دے کے اس کے ساتھ یوں بات کی جائے کہ تو 9 مہینوں کے بعد باہر آئے گا، تو ابھی تو جس دنیا میں ہے، اس دنیا ایسی دنیا تو خربوں دنیا میں سما سکے، ایسی دنیا میں تو نکلے گا۔ وہ اپنے دماغ سے سمجھتا ہے کہ پیٹ سے بڑی دنیا تو کوئی ہے نہیں، تو وہ کیسا؟ اب اس بچے کو یوں کہا جائے کہ وہاں ایسی روشنی ہوگی
دنیا میں 9 مہینے کے بعد آنے کے بعد کہ تو ایسی روشنی کبھی دیکھی نہیں ہوگی. بچہ کو یوں کہا جائے کہ 9 مہینے کے بعد تو نکلے گا تو وہاں اتنی بڑی بڑی سڑکیں ہوگی, اتنی لمبی لمبی ٹرینیں ہوگی, پلین ہوگا, آسمان ہوگا, سورج ہوگا, ایسے بڑے بڑے درخت ہوں گے, تو وہ اپنے عقل سے سمجھ نہیں پائے گا. لیکن نکلنے کے بعد دیکھتا ہے کہ تو کتنی بڑی دنیا ہے. تو آسمان زمین کے بیچ میں قرآن کریم اور حدیث پاک نے کہا کہ ہم انڈے میں ہے مرغی کے, اور ہم یہاں کے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ اتنا بڑا بدن, اتنا بڑا چمڑا, نہیں اتنی بڑی ہے. ارے جنگل میں جاؤ تو ایک ایک جانور دیکھو ہاتھی سے بڑے بڑے ہیں. کبھی جنگل کا مطالعہ کرو تو پتہ چلے گا. خیر, تو حق سبحانہ تعالیٰ اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے جو سزا بتائی قرآن کریم کے اندر, وہ الگ الگ آیتوں کے اندر ہے. کسی آیت میں ہے کہ وَيَلْقَوْنَ غَيًّا وَيَلْقَوْنَ غَيًّا أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا بِالشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. جو لوگ بے دردی کے ساتھ نماز چھوڑتے ہیں, قرآن کہتا ہے, اور جو اپنے من کے پیچھے چلتے ہیں, وَاتَّبِعُوا الشَّهَوَاتِ کا معنی من کا ایسا کرنے کا. ہم تو مکلف ہے کہ شریعت کے پابند, شریعت کہے ایسا بولنے کا, شریعت کہے ایسا دیکھنے کا, اللہ کہے ایسا سننے کا, اس کے مکلف ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, اس نے اپنے من کو معبود بنایا, اپنے دل کے اندر مندر بنایا, اور اپنے دل میں من کو بٹھا کیوں کہا کہ من کہے ایسا کرنے کا. یہ کوئی آزادی نہیں, ایک چھوٹی سی حکومت اپنے قانون میں کسی کو جکڑتی ہے اور وہ آزاد کرے تو اس کی پکڑ جکڑ ہوتی ہے. یہ تو ما خلقت ھذا باطلا. قرآن نے کہا کہ دنیا صرف عیش و عشرت کے لیے نہیں بنائی, اس کے مرنے کے پیچھے بہت بڑا فیصلہ ہے, بہت بڑی مصلحت ہے, اور بہت بڑا یہ ہے. تو قرآن کریم نے یوں کہا کہ اس کو جو بے دردی کے ساتھ نماز چھوڑتا ہے اور جو اپنے من کے پیچھے چلتا ہے, قرآن حدیث کو پیچھے ڈال دیتا ہے, شریعت کو پیچھے ڈال دیتا ہے, ان کو اللہ یوں غین ملے گا. اور غین کیا, آپ نے سامنے فرمایا کہ ایک وادی ہے, اور اس وادی کے اندر جہنمیوں کے بدن کا خون اور جہنمیوں کے بدن کا بدبودار کیا ہے, پیپ نکلتا ہے, وہ جمع ہوتا ہے, اور وہ اتنا گہرا ہے کہ آدمی اس کے نیچے تک پہنچ نہیں سکتا ہے. بہت سو کو اس میں پھینکا جائے گا, پانی میں نہیں, خون اور پیپ ہے اس کے اندر پھینکا جائے گا. اگر یہ کوئی اخبار کی بات ہوتی, اردو کتابوں کی بات ہوتی, تو اتنے یقین کے ساتھ میں نہ کہتا. یہ تو قرآن ہم کو کہہ رہا ہے, اور قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اس قرآن کے اندر ہے یتذرعوا. قرآن یوں فرماتا ہے کہ ان کو بہت پیاس لگے گی تو پیپ اور گرم گرم خون زبردستی گھونٹ بھرے گا. زبردستی, یتذرعوا کا معنی زبردستی گھونٹ بھرنا, یہ بھی قرآن میں ہے, یہ بھی قرآن میں ہے. تو قرآن کریم نے ہم کو مرنے کے بعد سب سے بڑی جو تکلیف جس کو ہم جہنم کہتے ہیں, الگ الگ عذابوں کی شکلیں قرآن نے بتائی. کیوں؟ تاکہ شریعت کی پابندی میں دنیا میں جو تکلیفیں آوے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو تکلیفیں آوے, اس تکلیف کے مقابلے میں ہم کچھ نہ سمجھنے, شوق سے وہ کام کرے. اگر بڑی تکلیف ہمارے سامنے نہیں, ایک آدمی کو یوں کہا جاوے کہ دھوپ میں کھڑا رہنا ہے یا سامنے دگدگ کی بھٹی اس میں گرنا ہے, پسند کر, تو کہے گا دھوپ میں چلے گا, لیکن دگدگ کی بھٹی میں پڑنا نہیں ہے. تو وہاں کی تکلیف کے اعتبار سے یہاں کی کتنی بھی تکلیف کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. قرآن فرماتا ہے کہ ایک جگہ ہے اس کو ہوا کہتے ہیں, ایک جگہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں قرآن کے اندر, ہوا, چھوٹے ہاتھ سے ہوا. ان کے باوجود کہ وہ ایک وادی ہے, ایک جنگل جیسی جگہ ہے جہنم میں, اور وہاں کے سانپ اور وہاں کے بچھو, مفسرین نے لکھا ہے, محدثین نے لکھا ہے حدیث کی روشنی کے اندر کہ 10 مٹکے نہیں, کئی سو مٹکے اس کا زہر اگلے کے بھر جائے, ایسے زہریلے دام. اور اس کے اندر گھاٹیاں ہیں, اور ہر گھاٹی کے اندر کئی ہزار سوراخ ہیں, اور ہر سوراخ کے اندر جہنم کے اجزاء منہ کھول کے بیٹھے ہیں. تو بہت سو کو سزا کے طور پر وہاں چھوڑ دیں گے اللہ. جیسے کسی کو کالے پانی کی سزا ملتی ہے تو کالے پانی میں چھوڑ دیتے سرکار, تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو وہاں چھوڑ دیں گے. قرآن میں نے حدیث میں ہے, لیکن ہم نے وہ چیزیں پڑھی نہیں اور نہیں سنی, اور اتنی غفلت میں رہے
کہ پھر ہم معمولی تکلیف شریعت کے لیے اٹھانا کیا ہے بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی کہ جہنم کے اندر ایک عذاب بھوک کا اللہ مسلط کرے گا، اتنی بھوک لگے گی، اس بھوک کی تکلیف کے سامنے جہنم کی ساری تکلیف وہ بھول جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ سے یستغیثون بالطعام، اے اللہ مجھے کھانا دے دو، اے اللہ مجھے کھانا دے دو، تو یہ آتا ہے کہ اس کو زقوم کا کھانا دیا جائے گا۔ اب یہ قرآن میں ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، طعام الاسیم یغلی فی البطون کا غلی الحمیم۔ اللہ نے یوں فرمایا کہ جہنم میں جانے والوں کا خوراک زقوم کا درخت ہوگا، اور زقوم کا درخت آپ علیہ السلام نے فرمایا لو قطرت فی حاجت دنیا لافسدت معاصیہم، اگر ایک قطرہ زقوم کے درخت کے رس کا دنیا میں ٹپک جائے تو اس کے اندر اتنا فساد اتنی کروا دے کہ دنیا کی ہر چیز چکھے تو کڑوی لگے، پانی بھی کروا لگے، روٹی بھی کڑوی لگے، انگور بھی کڑوی لگے، کوئی پھل چکھے تو بھی کیا ہے کڑوی لگے۔ آپ نے سامنے فرمایا کہ افسدت ما فی الدنیا معاصیہم، انسانوں کی عیش کی مزے کی جتنی چیزیں ہیں فکیف ما لہ طعامہ، آپ نے سامنے فرمایا جس کو خوراک اللہ دے گا اس کی کتنی حالت خراب ہوگی۔ چنانچہ شدت بھوک سے وہ مانگے گا، اللہ تعالیٰ ان کو سزا کے طور پر زقوم کا کھانا پیش کریں گے، کھانے کے بعد گلے سے اٹکے گا، اب وہ سوچے گا کہ دنیا میں کوئی چیز کھاتے تھے گلے سے اٹکتی تھی تو پانی کا گھونٹ پی کے کیا ہے نیچے اتارتے تھے۔ آپ نے سامنے فرمایا کہ وہ پھر پانی مانگے گا، اتنا مانگے گا، اتنا مانگے گا، اتنا مانگے گا، کتنی مانگ کے بعد اس کو پانی دیا جائے گا۔ وہ پانی حمیم ہوگا، حمیم، قرآن نے فرمایا حمیم، وہ اتنا کھولتا پانی ہوگا کہ گھونٹ بننے کے بعد قطع ما فی بطونہم ویقطع امعاہم، اس کے پیٹ میں جو آٹے ہیں گھونٹ پانی پینے کے بعد آٹے، کڈنی، کلیجہ سب باہر نکل جائے گا، پھر جیسا ایسا کر دیا جائے گا، پھر پیے گا، پھر اس کی آٹے، اس کی کلیجی، اس کی کڈنی سب باہر نکل جائے گی، پھر اس طرح سے مسلسل اللہ نے قرآن نے فرمایا جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ رمضان مبارک میں ہم تراویح سنیں گے، ہم نے قرآن کی تلاوت تو کی، لیکن قرآن نے ہمارا جو ذہن بنانا چاہا، قرآن نے ہماری جو تربیت کرنا چاہا، اس لائن کی باتوں کو صرف تلاوت میں گزار دی، اس کو سمجھا نہیں، یا سمجھا تو اس کا مذاکرہ کیا نہیں۔ جب دنیا کے بادشاہ کمزور وہ ایسی سخت سزا دیتے ہیں، ان کے پاس الگ الگ سزاؤں کے طبقے ہیں، یہ تو اللہ ہے جس نے آسمان زمین بنایا، جنت جہنم بنائی، پھر اس کے بعد اس کو پانی دیا جائے گا اور اس کو نکال دیں گے، پھر گھبرا کے یوں کہیں گے کہ اب تو اپنے جہنم کا جو داروغہ ہے ان کو کہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے نجات دے دے۔ چنانچہ جہنم کے داروغہ کے سامنے جہنم والے درخواست کریں گے روتے روتے کہ ہم کو اس سے نکالو، اپنے اللہ کو کہو ہم تو بہت تکلیف میں پریشان ہیں، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ جہنم کے داروغے 1000 سال کے بعد ان کو یوں جواب دیں گے الم تک یاتکم رسول، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے تھے؟ تو کہا کہ آئے تھے، تو پھر تو کہا کہ ہم نے نہیں مانا اور ہم نے ان کا انکار کیا۔ پھر جہنم کا داروغہ کہے گا کہ اب تم گمراہی میں ہو، اسی کے اندر پڑے رہو۔ پھر گھبرا کے یوں کہیں گے کہ ایک ہے فرشتہ مالک نام کا، یہ ذرا مہربان ہے، ان کو ذرا اپنے درخواست کرے کہ اللہ پاک ہم تو بہت تکلیف میں، ہم کو جہنم سے باہر نکالو۔ لیجزی ربک، چنانچہ مالک کو جا کے کہے گا کہ اے مالک، اللہ کو کہو لیجزی نہ، تاکہ ہم کو موت دے دے یا ہم کو اس سے باہر نکالے۔ 1000 سال کے بعد مالک فرشتے کو جواب میں کہے گا انکم ماکثون، بھائی تمہارے لیے فیصلہ ایسا لکھا گیا ہے کہ آپ کو جنم یہاں رہنے کا ہے، یہاں سے نکلنے کی کوئی حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے۔ اس کے بعد وہ گھبرا کیوں کہیں گے کہ اب تو ایک تو راستہ ہے، سب سے محبوب، سب سے بہتر، سب سے مہربان اللہ ہے، ان سے درخواست کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کے لیے جائیں گے اور یوں کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین فاخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ پاک شقاوت ہمارے پر غالب آئی، ہم نے شقاوت کو آنے دیا، بدبختی کو آنے دیا، ہم بھٹکی قوم تھے،
گمراہ قوم تھے، اے اللہ ہم کو اس جہنم سے نکال لو۔ فَإِنْ عُدْنَا، اگر 2 مرتبہ ہم تیری نافرمانی کرے تو ہم ظالم ہے، 2 مرتبہ نہیں کریں گے۔ اللہ میاں 1000 سال کے بعد یوں کہیں گے اکسو فیہا ولا تکلمون، تم کو ہم نے 60 سال کی عمر دی تھی، 70 سال کی عمر دی تھی، اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر، کیا ہم نے آپ کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم سمجھ سکتے تھے؟ 5 منٹ تم کو نہیں دی، 10 منٹ تم کو نہیں دی، 1 ہفتہ تم کو نہیں دیا۔ قرآن یوں کہتا ہے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر، ہم نے آپ کو اتنی عمر دی تھی کہ آپ سوچنا چاہتے تو سوچ سکتے تھے کہ دنیا کے بعد کوئی دوسری دنیا ہے، لیکن تم نے نہیں سوچا۔ اکسو فیہا ولا تکلمون، مجھ سے بات مت کرو اور چپ چاپ پڑے رہو۔ دیکھو قرآن اور حدیث کے اندر، چلو پھر دوسری مرتبہ بات پوری کریں گے آپ سے۔ السلام